نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، اے مشکات المصابی دا باب عذاب قبر دے اوتے ہے بھی عذاب قبر دے اوتے کہ کچھ چند مسائل بھی عذاب قبر دے بارے بعض اوقات بندے دا وہم ویندے کہ مسلمان کو عذاب قبر نہیں تھی سکتا۔ بعض اوقات لوگ اے بھی سوال کریں دن، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے دن جرا عذاب قبر ہے اے برحق ہے اور اندہ جرا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ایک علیحدہ گال ہے کہ بندہ عذاب قبر کے لئے بچ ونجے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالی دا فضل ہے، لیکن عذاب قبر دا بالکل صراحتاً منکر تھی وجنا ایک گمراہی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائے، سرکار فرمائے کہ جرے ویلے بندہ سوال و جواب منکر نکیر دے صحیح دے وے تو والفرشتے آدن کے نوم کا نومت العروس سوم ون ایوے جیوے دلہن دولہ دی انتظار سن دیئے۔ تا اگر سوال دا جواب صحیح نہ دے سکے تو حضور علیہ السلام نے فرمائے اون دے واسطے جہنم دی کھڑکی کھول دیتی ویندی ہے، اون دے واسطے طرح طرح دے عذاب مقرر کر دیتے ویندے۔ اور اس لیے وجہ یہ ہے کہ جرا سوال دا جواب نہ دے سکے، بعض اوقات جرا سوال دا جواب دے سکتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قبر بندہ سوال دا جواب نہ دے سکے اون دے بارے کیا حکم ہے کہ آیا کہ کیا وہ مسلمان ہا، نماز بھی پڑھدا، ہر چیز کرنا ہا، لیکن سوال و جواب کیوں نہیں دے سکیا؟ تو ان دے مطلب یہ ہے کہ بندہ بے ایمان نہیں تھی گیا کہ ان دے اوتے عذاب مسلط تھی گئے، ہمیشہ واسطے عذاب نہ فرمایا، وہ عمل دی وجہ کلے ان دی زبان رک گئی ہے۔ بعض اوقات بندے دے عمل ایسے بھیڑے ہوندے کہ بندہ سوال و جواب صحیح نہیں دے سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سوال و جواب واسطے بندے واسطے روحانی طاقت ہونا ضروری ہے کہ بندہ روحانی طور تے بھی مضبوط ہوئے۔ تا روحانی طور تے بندہ مضبوط ہوں طرح دا تھی دے کہ جرے ویلے بندہ اپنی روح کو مضبوط کرنے واسطے رب دی عبادت کریں دے، فرمایا کہ جرے ویلے روح مضبوط تھی دیئے اوہی رب دی عبادت دے نال، تو جرے ویلے روح مضبوط تھی دیئے والقبر دے اندر بندے دی آسانی تھی ویندی ہے۔ تو سرکار فرمائیں کہ اگر بندہ پانی دے اندر ڈوبتے مر گئے نہیں نکل سکیا اون دی قبر اوہا سوال اتھائی تھی آوے سی، اگر کیوں کو جانور کھا گئے تو اون دی قبر اوہا سوال اوندا اتھائی تھی آوے سی، اگر او بھاو وچ سڑ گئے تو فرمایا اون دی اوہا قبر ہے، سوال و جواب ہوں دے کلے اتھائی تھی آوے سی۔ شیر دے پیٹ جی تھی سکدے، بعض اوقات قطرہ مچھا کھا ویندن او بھی اتھائی بھی سوال و جواب تھی سکدے، کیونکہ سوال و جواب حضور علیہ السلام نے فرمائے اے برحق کے سوال تھی سن۔ لیکن جرا سوال ہے پہلے امت دے جتنا بھی پہلے انہیں دے قبری بڑھیا ویجان انہیں وچ وہ سوال جواب نہ فقط نبی دی پہچان دے بارے پوچھا وینا جے آیا کہ تو کیرے نبی دا امتی ہے اے پوچھا وینا، کوئی آدھا میں موسیٰ علیہ السلام دا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام دا، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی شریعت ہے کہ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام واسطے واضح طور تے پوچھا ویسے اور اوہی سرکار علیہ السلام ہر قبر تشریف گن ویسے فرمیدن کہ سرکار فرمیدن ہر قبر دے اندر میں ویسا، اور میرے متعلق ایو سوال تھیا ویسی کہ حدیث پاک جے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سونی شکل والے دے بارے تو دنیا وچ کیا آدم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر بندہ دنیا وچ حضور نال محبت کیتی ہے، سرکار علیہ السلام دے تذکرے سنیندا رہ گئے، کریندا رہ گئے، پڑھدا رہ گئے، تو فرمایا قبر دے اندر بھی وہ بندے کو حضور دی پہچان تھی ویسے اول فوراً اکسے کہ فرمایا کہ اشہد ان عبداللہ ورسولہ، فرمایا کہ اے تا اللہ دے رسول ہیں میں تا انہیں کو پہچان گی دے۔ فرمایا آخری سوال جرا ہو سی جواب صحیح دیتے سی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا ان دوتے فضل ہو سی۔ اور سرکار اے بھی فرمائنے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں وچ قبرج بھی انہیں کو سوال کرنا تھی ویسی، سب تو پہلا گروہ ہے نبی دا، انہیں کو قبرج کوئی سوال کرنا تھی سی، اور دوسرا گروہ ہے کہ جرے شہید ہیں جہاد دی تیاری کریں شہید تھی گن یا میدان جہاد شہید تھی گن انہیں کو بھی کوئی سوال کرنا تھی سی، اور تیجا سرکار نے فرمایا جرا طاعون دی بیماری اچ مر گئے
مثال طور تے تعاون دی بیماری ہے صبر کیتے سی ہوندے وچ فوت تھی گئے سرکار نے فرمایا اوندے کولو بھی جڑا نا قبر دا سوال کوئی کنتی ہے سی۔ اور چوتھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیرا بندہ جمعہ رات دی رات فوت تھی گئے، مثال طور تے جمعہ رات یعنی کہ جمعہ دی رات ہے، وہ رات اگر فوت تھے تو او کو رات قبر وچ پئیے تا اون دے کولو کوئی حساب کتاب کا نہیں سی، تا اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب دے اون دی قبر کو سونا فرما چھوڑے سے۔ تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ اپنے گناہ دی وجہ کولو عذاب قبر دے اندر مبتلا تھی ویندے، جی میں واضح طور تے حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ بندہ پاکی پلیتی دا خیال نہ رکھے عذاب قبر این دی وجہ کولو بھی تھیندے، بعض اوقات بندہ چغل خوری کرے نہ رہ ونجے تا این دی وجہ کولو بھی عذاب قبر تھیندے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ میرا ایک شاگرد تھا کہ میرے کلے قرآن و حدیث پڑھدا درس نظامی دا طالبہ، تے حضرت سفیان ثوری فرمائیں اون دا آخری وقت ہے، میں کہ پتر پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ آدھے استاد جی میرا کلمے نال کوئی واسطہ کہنی، حالانکہ پڑھدا بھی قرآن و حدیث رہ گئے مدرسے وچ پڑھدا رہ گئے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں بڑا پریشان تھیا، قرآن حدیث دا درس پڑھاون والا بندہ ولا بھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ حضرت سفیان ثوری سے فرمائیں وہ فوت تھی گیا، ایک تا جدائی ہے شاگرد تھا اور دوجا کو کلمہ نصیب نہیں تھیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سفیان ثوری فرمائیں کہ میں کو کئی جہانے دے بعد او بال جرا نہ خواب ٹکرے، میں کہ پتر دس کیا تیرے نال معاملہ بنے تو تا جرا نہ کلمہ ہی نہیں پڑھ سکیا، کیا وجہ ہے دنیا وچ کیڑے بھیڑے عمل کی تھی جنی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کو کلمہ نصیب نہیں دیا۔ عرض کرنے استاد جی میرے نر دو چیزان، ایک تا میں اپنے ساتھی نے چگلیاں کرے نام اے بھی گال او بیلا او بھی گالی میں چگل خوری کرے نہ رہے نام، دوجا کام ہے میں اپنے ساتھی نال حسد کرے نام، میں دم کہ اے نہ پڑھ سکے میں وڈا میں زیادہ پڑھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض اوقات ایسے گناہ بھی ہونے جن دی وجہ کو بندے کو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی دربار جیسا خالص دعا کرنو اللہ کریم سا کو آخری وقت کلمہ بھی نصیب فرماوے اور موت تو پہلے اللہ تعالیٰ سا کو سچے دل نال توبہ نصیب فرماوے، گناہ تو پرہیز نصیب فرماوے۔